تہران میں امام خمینی کے مصلی یعنی مزار کے اندر سید علی خامنئی کی میت عوام کے دیدار کے لیے رکھ دی گئی ہے اور کل صبح سے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس جنازے میں دنیا بھر سے سینکڑوں رہنما شریک ہیں، لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ توجہ مبذول کی ہے وہ مغربی رہنماؤں کی غیر حاضری ہے، جو اس بات کی آئینہ دار ہے کہ آج دنیا دو بڑے قطبوں میں یا حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ سید علی خامنئی کا پیکر، جسے 6 دن کی تدفین کی رسم کے لیے تہران، قم، نجف، کربلا اور پھر مشہد کے راستے لے جایا جا رہا ہے، نہ صرف ایک فرد کا جنازہ ہے بلکہ پوری ایک صدی کے انقلابی بیانے کا خاتمہ بھی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایک مظلوم رہبر کا سایہ اور ایران کا نیا چہرہ۔ یہ منظر کچھ ایسا ہے جیسے کوئی المیہ اور کوئی سیاسی ڈرامہ ایک ساتھ رقم ہو رہا ہو۔ تہران میں امام خمینی کے مصلی یعنی مزار کے اندر سید علی خامنئی کی میت عوام کے دیدار کے لیے رکھ دی گئی ہے اور کل صبح سے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب تک مہمان جو آئے ہیں وہ اس جنازے میں شرکت کے لیے ان کی آمد ہوئی ہے۔ 100 کے قریب مختلف ممالک کے رہنما آئے ہیں اور تہران کی گلیاں یہ ایک عجیب سی کیفیت میں ہے، جہاں شہادت کا غم بھی ہے اور مستقبل کی بے چینی بھی۔ سید علی خامنئی کا پیکر، جسے 6 دن کی تدفین کی رسم کے لیے تہران، قم، نجف، کربلا اور پھر مشہد کے راستے لے جایا جا رہا ہے، نہ صرف ایک فرد کا جنازہ ہے بلکہ پوری ایک صدی کے انقلابی بیانے کا خاتمہ بھی ہے۔ اس جنازے میں دنیا بھر سے سینکڑوں رہنما شریک ہیں، لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ توجہ مبذول کی ہے وہ مغربی رہنماؤں کی غیر حاضری ہے، جو اس بات کی آئینہ دار ہے کہ آج دنیا دو بڑے قطبوں میں یا حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکیہ کے صدر ایردوان اور آذربائیجان کے صدر علی اوف جیسے اہم ہمسایہ ممالک کے سربراہ اس تقریب میں شریک نہیں ہیں، جس نے علاقائی سیاست میں ایک نیا پیغام دیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان کے وزیر اعظم نے خود تہران کا دورہ کیا ہے اور ایک اعلیٰ سطحی شرکت کو ایرانی میڈیا نے خصوصی اہمیت کے ساتھ بھی پیش کیا ہے، جبکہ عراق اور افغانستان نے بھی اپنے اعلیٰ سفارتی نمائندے بھیجے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی خود موجود ہے وہاں پہ۔ تاہم ترکیہ اور آذربائیجان کی غیر حاضری نے اس بحث کو جنم دیا ہے کہ آیا ایران اپنے فوری پڑوسیوں کو قریب رکھنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، اور اس دھوم دھام اور عالمی توجہ کے پیچھے ایک بہت تلخ حقیقت ہے، جس کا اظہار خود ایرانی سیاست کے کئی مبصرین کر رہے ہیں۔ خامنئی کو ہمیشہ ایک مظلوم رہبر کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ ان کے مخالفین ان کو بہت بڑا ڈکٹیٹر کہتے تھے، لیکن اگر ایران کی اندر کی سیاست کو دیکھا جائے تو وہ ایک بہت ہی مظلوم رہبر تھے۔ سید علی خامنئی کو وہ مقام کبھی حاصل نہیں ہوا جو انقلاب کے بانی امام خمینی کو حاصل تھا۔ ایک معروف ایرانی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ان کے فیصلوں کو ہمیشہ چیلنج کیا گیا، یعنی خامنئی کے۔ ان کی حکومت کے ہر صدر نے کسی نہ کسی موقع پر ان کی مخالفت کی، اور جب وہ آخری سانس لے رہے تھے تو حکومت امریکہ اسرائیل کے خلاف مکمل جنگ کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج انہی کے جنازے کو ایک ایسی حکومت اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے جس نے ان کی زندگی میں انہیں کبھی پوری طرح قبول نہیں کیا، اور یہ المیہ اس مظلومیت کی انتہا ہے کہ آج جب وہ شہید ہو گئے، ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، تو ان کی مرضی کے خلاف جو ان کی سیاسی سوچ تھی، اس سوچ کے خلاف میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر اس حکومت نے دستخط کر دیے ہوئے ہیں۔ تو ڈینی سینٹریونووچ، جو کہ مشرق وسطیٰ کے ایک معروف تجزیہ کار ہیں، ان کا اسرائیل سے تعلق ہے، تو وہ ایک امریکی تھنک ٹینک سے بھی وابستہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی نظام ایک شخص سے بڑا ہے اور خامنئی کو ہٹانے سے نظام سخت ہو سکتا ہے، کمزور نہیں۔ ان کے اس بیان نے اس بحث کو ایک نئی جہت دی ہے کہ آیا ایران کا نظام خامنئی کے بغیر بھی اپنی سمت برقرار رکھ سکتا ہے، یعنی انقلابی، جبکہ وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی لارنس نارمن کا موقف ہے
کہ ایران کے حقیقی حکمران ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ رہے ہیں۔ یعنی ایران کے جو انقلابی لیڈر، یعنی ان کے خیال میں حقیقی حکمران سے مراد ہے رہبر، یعنی سید علی خامنہئی اور ان سے پہلے امام خمینی، یہ لوگ ہی ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ رہے ہیں، یہ لارنس نارمن کا کہنا ہے۔ لیکن ایرانی امریکی تجزیہ کار سینا توسی نے اس پر سخت اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ تاریخی شواہد اس کے برعکس ہیں۔ تو سینا توسی کا کہنا ہے کہ جب بھی ایران نے نرم روی دکھائی، امریکہ نے اسے قبول کرنے کے بجائے مزید دباؤ ڈالا، چاہے وہ رفسنجانی کا دور ہو جب انہوں نے مغربی ہاسٹیجز کو رہا کیا تھا اور تجارت بھی بڑھائی تھی، اور اپنا جو پستہ جو وہ اگایا کرتے تھے ان کا خاندان، کیونکہ بہت بڑے زمیندار تھے، وہ مغربی ممالک میں بہت ایکسپورٹ ہوا، لیکن رفسنجانی کی حد تک رعایتیں ملی، ایران کو رعایتیں نہیں ملی۔ تو امریکی سرمایہ کاروں کو دعوت بھی دی تھی انہوں نے، جواب میں دوہرا کنٹرول اور پابندیاں ملی ان کو۔ اچھا، اس کے بعد خاتمی کا دور شروع ہوتا ہے، تو انہوں نے امریکہ کو افغانستان میں مدد دی اور جوہری پروگرام روکا، جواب میں ان پر ایکسس آف ایول کا لیبل لگا۔ جی سی پی او جو حسن روحانی کے دور کا بہت بڑا ایک معاہدہ تھا نیوکلیر پروگرام پر امریکہ اور 5 بڑی طاقتوں کے ساتھ، جرمنی سمیت، تو امریکہ 2018 میں یک طرفہ طور پر اس سے دستبردار ہو گیا۔ تو ان تمام مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکی پالیسی نے ہی بار بار سخت گیروں کو بااختیار بنایا اور انہیں یہ ثابت کرنے کا موقع دیا کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو سینا توسی کے مطابق اگر ہم اس تاریخ کو نظر انداز کریں گے تو ہم مستقبل میں بھی وہی غلطیاں دہرائیں گے جس کے نتیجے میں مزید جنگیں اور تباہی ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ تو اب اس نئے ایران کی باغ دوڑ سید علی خامنہئی شہید کے بیٹے سید مجتبیٰ خامنہئی کے ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ اپنے والد کی طرح متنازع فیصلہ ساز نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک حالیہ تجزیے کے مطابق وہ ایک بورڈ کے ڈائریکٹر کی طرح ملک چلا رہے ہیں، جہاں سیکیورٹی اور فوجی امور پر کلیدی فیصلے اسلامی انقلابی گارڈ کو، یعنی پاسداران انقلاب کے کمانڈروں پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یہ وہی گارڈز ہیں جنہیں خمینی انقلاب کے حقیقی بچے کہا کرتے تھے، کہ چلڈرن آف ریولوشن ہے، جنہوں نے ہمیشہ خامنہئی کی حمایت کی اور امریکہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں اپنی جانیں قربان بھی کی ہیں۔ چیتم ہاؤس کی تجزیہ کار سانم وکیل کا کہنا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی ابھی مکمل کنٹرول میں نہیں ہے اور انہیں شاید فیصلوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ ان فیصلوں کو اعلان کر دیتے ہیں، خود فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ رسمی طور پر دستخط کرتے ہیں۔ یہ چیتم ہاؤس کی تجزیہ کار کا کہنا ہے، لیکن فیصلے پہلے ہی کر لیے جاتے ہیں اور خامنہئی مجتبیٰ خامنہئی کے سامنے بعد میں پیش کیے جاتے ہیں۔ معروف تجزیہ کار علی وائز نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی سپریم لیڈر نہیں ہے، بلکہ وہ نام کے لیے لیڈر ہیں اور وہ اپنے والد کی طرح سپریم یعنی IRGC ان کے تابع نہیں ہے۔ تو وہ کیونکہ اپنا عہدہ اور نظام کی بقا انہی کی مرہون منت ہے، یعنی پاسداران انقلاب یا IRGC کی مرہون منت ہے، تو اس لیے وہ ان کے اب کنٹرول میں ہیں۔ یہ وہ تجزیہ کار ہیں جو ایران کے موجودہ انقلاب کے مخالف ہے اور امریکہ یا مغربی ملکوں سے بیٹھ کے تجزیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا فوجی قیادت والا ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے گا؟ سطحی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ایران پریگمیٹک یعنی عملیت پسندی کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے بھی امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی جو یادداشت ہے، یعنی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اس کی حمایت کی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور حقیقت بھی ہے کہ اس عملیت پسندی کو نرم روی سمجھنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ایرانی قیادت کا اصرار ہے کہ وہ مذاکرات اپنی ریڈ لائنز کی خلاف ورزی کی قیمت پر نہیں کریں گی، یعنی وہ بات چیت کریں گی ریڈ لائنز لیکن نہیں توڑنے دیں گی۔ تو ایک سینئر مغربی سفارتکار کے مطابق اگرچہ ایران مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے نیوکلیر پروگرام یا اپنا علاقائی اثر و رسوخ پر کوئی سمجھوتا کرے گا یا اپنے میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا کرے گا، بلکہ یہ محض ایک حکمت عملی ہے تاکہ معیشت پر پڑنے والے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف، جن کا تعلق خود ایران کے سینئر کمانڈروں میں سے رہا ہے، یعنی IRGC کے وہ سابق کمانڈر رہے ہیں،
انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام اور اپنی فوجی صلاحیتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اسد محمد باقر قالباف، عباس عراقچی اور صدر مسعود پزشکیان انقلابی دھڑوں اور عوام کے سخت تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ ایران نے اپنے ہرمز پر اپنا کنٹرول ایک حکمت عملی اور نظریاتی علامت اب بنا لیا ہوا ہے، اور وہ اسے ختم کرنے کے لیے 5 شرائط رکھ رہا ہے، جن میں لبنان میں جنگ بندی کا خاتمہ اور پابندیوں میں نرمی۔ زمینی سطح پر صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ تہران اور قم کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ خامنہئی کی محبت میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس سوگ کے ساتھ ایک شدید غصہ بھی ہے انہی عوام میں۔ تو حکمران بھی ڈرے ہوئے بھی ہیں، لیکن سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان ایرانی کا کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ خمینی انقلاب کے بچے یعنی چلڈرن جو ہے وہ خامنہئی کے اس جلوس کو انقلاب اسلامی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اسی انقلاب کی ایک نئی روح بن جائیں گے اور ان عملیت پسندوں کو مسرت کر دیں گے جو امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ انقلابی بچے خامنہئی کا خون بیچ کر امریکہ کی گندم کھائیں گے۔ یہ سوال اٹھ رہا ہے وہاں پہ ایران میں کہ چلڈرن آف ریولوشن یعنی خامنہئی کا خون جنہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا انقلابی مذاکرات کر کے انہی کی بیچی ہوئی گندم کھائیں گے؟ یہ ایک ایسا شدید داخلی تنازع ہے جو ایران کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے۔ اب یہاں سب سے اہم موڑ آتا ہے کہ کیا خامنہئی کی شہادت اور ایران کا یہ نیا کردار چین اور روس جیسی طاقتوں کے لیے ایک ملٹی پولر دنیا قائم کرنے کا موقع ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس پوری کشیدگی نے عالمی طاقت کے توازن کو بدل دیا ہے۔ جب امریکہ نے ایران کے خلاف ناکہ بندی کی تو اس نے چین اور روس کو ایک سنہری موقع فراہم کیا۔ روس اور چین نے فوری طور پر ایران کی حمایت کا اعلان کیا اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی حمایت یافتہ قراردادوں کو ویٹو کر دیا۔ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی نے عالمی تیل کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا تھا، جس سے روس کو فائدہ ہوا، اور چین جو اپنی تیل کی ضروریات کا 1/3 حصہ آبِ ہرمز سے حاصل کرتا ہے، اس کو ایک سبق ملا کہ وہ اپنی توانائی کی فراہمی کے لیے متبادل راستے تلاش کرے۔ ایک چینی تجزیہ کار کے مطابق یہ کشیدگی ثابت کرتی ہے کہ عالمی نظام کو امریکی سمندری بالادستی سے نجات کی ضرورت ہے، اور چین اور روس اس صورتحال کو ایک ملٹی پولر سسٹم دنیا میں بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو جہاں وہ امریکہ کے بغیر فیصلے کریں گے، اور روس کے وزیر خارجہ لاوروف کی چین آمد اور دونوں ممالک کا مشترکہ موقف اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک نیا غیر مغربی بلاک تشکیل پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی جنوبی ممالک کے یعنی گلوبل ساؤتھ کے جو ممالک ہیں، جیسے کہ برازیل ہے، جنوبی افریقہ ہے، انڈونیشیا ہے، اور جو اس قسم کے فعال ممالک ہیں جو گلوبل ساؤتھ کی پالیٹکس کو کرتے ہیں سوائے انڈیا کے، ان سب کے اہم لیڈران بھی آئے ہیں۔ تو وہ بھی اس صورتحال کو ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکی دباؤ کے بغیر اپنی اقتصادی اور سفارتی پالیسیاں بنا سکیں۔ انڈیا کے البتہ جو وزیر اعظم نریندر مودی، انہوں نے نہ آ کے مغرب کو یہ پیغام دیا ہے کہ انڈیا مغرب کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں ایران اس پیغام کو کس طرح لیتا ہے، کیونکہ ایران انڈیا کو ایک اپنے لیے بھی ایک مارکیٹ سمجھتا ہے، اس لیے زیادہ مخالفت شاید نہ کرے، لیکن ایرانی عوام کو پیغام مل گیا ہے انڈیا کا۔ تو ایرانی امریکی جو تجزیہ کار سینا توسی، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایران میں ہمیشہ سخت گیر عناصر رہے ہیں، یعنی انقلابی، کیونکہ یہ جو مغربی تجزیہ کار ہے یہ ایران کے انقلابیوں کو سخت گیر کہہ کے فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ سخت گیر عناصر ایران پر ہمیشہ حاوی رہے ہیں جنہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے سینا توسی کی نظر میں کہ انہیں بااختیار کس نے بنایا ہے اور ان کو طاقتور کس نے بنایا ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ امریکی پالیسیوں نے بار بار ایرانی جو فنڈامنٹلسٹ یا سخت گیر یا انقلابی ہیں ان کے ساتھ جو ان کے دعوے ہیں ان کو تقویت دی ہے، کیونکہ یہ انقلابی ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سینا توسی کہتے ہیں کہ امریکہ نے ان سخت گیر یا انقلابی رہنماؤں کی بات کو سچا ثابت کیا ہے، امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جب مذاکرات جاری تھے امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا،
اس سے قبل امریکہ نے 2023 کے سمجھوتے کو ترک کر دیا، اور پھر JCPOA جو 2015 میں ہوا تھا اسے بھی 2018 میں یک طرفہ طور پر امریکہ اس سے دستبردار ہو گیا، جس نے روحانی جیسے اعتدال پسندوں کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے۔ خاتمی کے دور میں جب ایران نے امریکہ کی مدد کی اور اپنا جوہری پروگرام روکا، کیونکہ اس زمانے میں ایڈیشنل پروٹوکولز لگائے گئے تھے ایران کے اوپر اور خاتمی نے وہ قبول کیے تھے، تو جواب میں کیا ہوا؟ اس وقت ایران کو پھر ایکسس آف ایول کا لیبل ملا جارج ڈبلیو بش کی طرف سے۔ تو اس طرح امریکی اقدامات نے ہی بار بار مذاکرات کا دروازہ بند کیا ہے۔ ایک اور مغربی مبصر کا کہنا ہے کہ جس طرح امریکہ نے ایران کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس نے ہمیشہ وہاں کے انقلابیوں کو یہ سچا ثابت کیا ہے کہ امریکہ دشمن ہے، اور یہ ایک خود ساختہ پیشین گوئی ثابت ہوئی ہے۔ یعنی جو ان کی پیشین گوئی تھی خامنہئی کی، سید علی خامنہئی کی اور ان جیسے انقلابیوں کی، بالآخر وہی صحیح ثابت ہوئی، اور اتنی صحیح ثابت ہوئی کہ اسے صحیح ثابت کرتے ہوئے وہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو عوام کی سطح پر جو رد عمل اب سامنے آ رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی عوام ایک طرف اپنے رہبر کی شہادت پر سوگوار ہے، تو دوسری طرف مستقبل کی بے یقینی سے بھی پریشان ہے۔ وہ اپنی موجودہ حکمرانوں سے، یعنی صدر سے، اسپیکر سے یا وزیر خارجہ سے خوش نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایرانی نوجوانوں کی پوسٹ اس بات کا عکاس ہیں کہ وہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے خواہاں تو ہیں، لیکن دوسری طرف انہیں خدشہ ہے کہ کہیں یہ مذاکرات ان کے انقلابی اصولوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک ایرانی خاتون کا کہنا ہے کہ ہم خامنہئی کے جنازے میں آئے ہیں کیونکہ وہ ہمارے رہبر تھے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نئی حکومت معاشی مشکلات کا حل نکالے اور ہماری روزی روٹی کو بہتر بنائے، چاہے اس کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں۔ لیکن ایک اور گروہ کا، جن کو ہم انقلابی کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات دشمن کے سامنے سرنگونی ہے، ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور ہمیں انقلاب کی راہ پر گامزن رہنا چاہیے۔ تو یہ داخلی تقسیم ایران کی نئی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پاسداران انقلاب کو، یعنی یہ جو ہے اس وقت، ان کو مجتبی خامنہئی اور جو دوسری جو تقسیم ہے اس کو سنبھالنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہوگی، یعنی IRGC کو بھی اور مجتبی خامنہئی کو بھی۔ ایک طرف وہ عوام کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف انہیں انقلابی اصولوں کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ یہ توازن قائم رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ اس سارے منظرنامے میں چین اور روس کا کردار بہت اہم ہے۔ دونوں ممالک نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ ایران کو اقتصادی اور فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ کس حد تک یہ ہے اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ چین نے فلاں چیز دی ہے، روس نے فلاں چیز دی ہے۔ بہرحال ابھی تک ہم بہت اونچی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کر وہ ضرور رہے ہیں روس اور چین ایران کے لیے۔ روس نے ایران کو جدید فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے پر اتفاق کیا، لیکن ابھی تک اپنے جدید ترین 5th جنریشن کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ نہیں دیے ہیں، جبکہ چین نے ایران کے ساتھ ایک نئے معاشی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت چین ایران کے انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ معاہدہ سید علی خامنہئی کے زمانے میں ہی ہوا تھا، لیکن اس معاہدے کے تحت ابھی تک $2 ارب سے بھی سرمایہ کاری چین نے ایران میں نہیں کی ہے۔ تو بہرحال ان معاہدوں کا مقصد ایران کو امریکی پابندیوں کے باوجود اپنی معیشت کو چلانے کے قابل بنانا ہے۔ ایک روسی تجزیہ کار کے مطابق ایران روس اور چین کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جو مشرق وسطیٰ میں ان کے اثر و رسوخ کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ ایک چینی مبصر کا کہنا ہے کہ ایران بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اہم حصہ ہے، اور اس کا استحکام چین کی توانائی کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح خامنہئی کی شہادت نے نہ صرف ایران کو ایک نئے دور میں داخل کیا ہے، بلکہ اس نے عالمی طاقت کے توازن کو بھی متاثر کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت اب ایران امریکہ سے بات چیت کر رہا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جن پر اعتراض کیا گیا، لیکن ایک چیز جس پر اعتراض نہیں کیا گیا اور ایران میں بظاہر جشن منایا گیا ہے، لیکن ایک برطانیہ میں ایک سمجھ لیے کہ یونانی نژاد ایک تجزیہ کار ہے، ایلینا زینوفونٹوس، بہت زبردست لیفٹسٹ تھنکر ہے۔ انہوں نے بڑی بات کھل کے کہی ہے کہ اس MOU میں جو $300 ارب کا جو پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ جو بنانے کی بات کی گئی کہ جس کے ذریعے ایران کی تعمیر نو کا کام کیا جائے گا یا وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ کی جائے گی، سرمایہ کاری کی جائے گی، جو امریکہ نے آئیڈیا دیا ہے اور خود ایک پیسہ نہیں لگائے گا، کیونکہ ایران نے تو مانگے تھے $400 ارب،
جنگ کے نقصانات پورے کرنے کے لیے، لیکن امریکہ نے کہا کہ ہم جنگ کے نقصانات نہیں دیں گے آپ کو، وہ پورا نہیں کریں گے، لیکن آپ کو ایک $300 ارب کا فنڈ بنا کے دے دیں گے۔ یہ فنڈ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو ایلینا زینوفونٹا نے کہا ہے کہ یہ دراصل ایک سازش ہے کہ ایران کو دوبارہ سے امریکہ کی زیر قیادت جو عالمی مالیاتی نظام ہے اس میں دوبارہ سے کولونائز کیا جائے، یعنی اس کا ایک دوبارہ سے نوآبادیاتی نظام میں حصہ میں لایا جائے۔ یعنی ایران میں جو بھی نئی قیادت سامنے آئے جو تعمیر نو کرے، وہ ایسی ہو جو امریکہ کے زیر قیادت جو عالمی اقتصادی اور مالیاتی نظام ہے اس میں وہ انٹیگریٹ ہو کے ان کا غلام بن جائے۔ یعنی IMF پھر وہاں پہ ایران پر پالیسیز طے کر رہی ہوگی مستقبل میں۔ تو یہ انہوں نے وارننگ دی ہے ایلینا زینوفونٹاز نے ایران کے لیڈروں کو کہ آپ نے جو $300 ارب کا جو پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ جو ہے جس کے پر راضی ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا، اور ایران کے اندر انقلابی جذبات کو یا انقلابی نظریات کو بھی یہ نقصان پہنچائے گا۔ تو بہرحال ایک مغربی تجزیہ کار جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران اب ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں اس کی قیادت زیادہ اجتماعی اور فوجی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ بیرونی چیلنجز کا زیادہ مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکے گا۔ لیکن دوسری طرف یہی اجتماعی قیادت اندرونی فیصلہ سازی کو سست بھی کر سکتی ہے اور مختلف دھڑوں کے درمیان تنازعات کو جنم دے سکتی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے جب مضبوط قیادت نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے جو دھڑے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کر پاتے، اور ہمیشہ عملیت پسندی کے نتیجے میں جو کنسنسس فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نان ریڈیکل ہوتے ہیں، پریگمیٹک ہوتے ہیں۔ تو ایک مغربی سفارتکار کے مطابق ایران کی نئی قیادت کو ایک بہت مشکل راستے سے گزرنا ہوگا، کیونکہ ایک طرف انہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے ہیں اور دوسری طرف انہیں اپنی انقلابی بنیادوں کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا کسی بھی ایرانی لیڈر نے پہلے نہیں کیا۔ خامنہئی کی زندگی میں بھی یہ چیلنج موجود تھا، لیکن ان کی شخصیت اور تجربے کی وجہ سے وہ اسے سنبھالنے میں کامیاب رہے۔ لیکن اب ان کے بیٹے سید مجتبی خامنہئی اور ان کی ٹیم کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے یا وہ مقبولیت نہیں ہے مختلف پاور گروپس میں جو ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی ٹیم جو ہے وہ شاید اتنے مضبوط فیصلے نہ کر پائے، جس کی وجہ سے مستقبل میں ایران کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ چین اور روس اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ ایران کو ایک ایسا متبادل فراہم کر رہے ہیں جو مغربی طاقتوں کے بغیر بھی اسے چلنے کے قابل بنا سکے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مجتبی خامنہئی کی طاقت بڑھے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پریگمیٹسٹ جو ہیں، جو مغرب کی طرف اپنی رخ قبلہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح خامنہئی کی شہادت نے ایک نئی عالمی ترتیب کی بنیاد تو رکھی ہے جہاں امریکہ کا کردار کم ہو رہا ہے، اور چین اور روس اور عالمی جنوب کا یعنی گلوبل ساؤتھ کا کردار بڑھ رہا ہے، لیکن ایران کے اندر جو قیادت اب مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی پریگمیٹسٹ کی، اور جو یقینی طور پہ انقلابیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اب ایک نقصان دہ ہوگا چین اور روس کے لیے، اور امریکہ کے لیے پھر دوبارہ فائدہ مند ہوگا۔ تو ایرانی عوام اس تبدیلی کو مخلوط جذبات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ایک ایسے اپرچونٹی کے طور پر دیکھتے ہیں، ایران مغربی دباؤ سے آزاد ہو کر اپنی راہ خود چن سکتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں جو ہیں جو مختلف خیال رکھتے ہیں وہ اس موجودہ حالات سے خوفزدہ ہے، کیونکہ یہ تبدیلی ایران کو عالمی تنہائی میں نہ لے جائے، ان کا یہ خطرہ ہے۔ اس سارے منظرنامے میں سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا ایران ایک انقلابی ریاست رہے گا یا پریگمیٹک اسٹیٹ بن جائے گا، یعنی عملیت پسند ریاست بن جائے گا، اور مغربی ممالک کے ساتھ عام تجارت، تعلق اور IMF کا ہولڈ ہوتا چلا جائے گا، جو بظاہر اس کو ترقی بھی دے گا، لیکن ایران کے وسائل جو ہیں وہ ایران کے مستضعفین کے بجائے، یعنی عام عوام کے فائدے میں استعمال ہونے کے بجائے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے فائدے میں وہ سارا سرمایہ کاری ہو رہی ہوگی۔ اس کا جواب شاید آنے والے چند مہینوں میں واضح ہو جائے گا جب نئی قیادت اپنی پالیسیوں کا اعلان کرے گی، اور دیکھیں گے کہ عوام اور عالمی برادری ان پر کیسا رد عمل دکھاتی ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ خامنہئی کی شہادت نے ایران کو ایک تاریخی موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، اور اس موڑ پر جو فیصلے کیے جائیں گے وہ نہ صرف ایران بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور ایران کی سیاست کو متاثر کریں گے۔ ایرانی عوام اس وقت ایک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، جہاں انہیں ایک طرف اپنے رہبر کی شہادت کا غم ہے،
اور دوسری طرف مستقبل کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں اور وہاں پہ بحثیں چل رہی ہیں۔ عام عوام اپنے رہنما کے خون کو بیچ کر امریکی گندم خریدنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے، جبکہ رہنما جو ہیں وہ MOU پر دستخط کرنا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو ایرانی تاریخ میں کئی بار ایسے بہرحال مشکل مواقع آئے ہوئے ہیں اور ایران نے ہر بار اپنی بقا کو یقینی بنایا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس بار بھی ممکن ہے کہ ایران اس مشکل سے نکل جائے اور ایک نیا ایران ابھر کر سامنے آئے جو اپنی انقلابی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی سیاست میں اپنا ایک منفرد مقام بنا لے، اور یہی خواہش اس روس اور چین کی بھی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نئی قیادت دانش مندی، حکمت عملی کے ساتھ فیصلے کرے اور عوام کا اعتماد برقرار رکھے، حاصل کر کے رکھے، ورنہ یہ داخلی تقسیم ایران کو ایک طویل عرصے تک عدم استحکام کا شکار کر سکتی ہے۔ چین اور روس اس صورتحال کو اپنے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ ملٹی پولر ورلڈ چاہتے ہیں، اور اس ملٹی پولر ورلڈ کے لیے ایران کا انقلابی رہنا ان دونوں طاقتوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی اصل میں امریکہ کا نقصان بھی ہے۔ تو چین اور روس چاہتے ہیں کہ ایران ایک مضبوط اور خود مختار ریاست رہے تاکہ وہ امریکی تسلط کے خلاف ایک مؤثر رکاوٹ کا کردار ادا کر سکے پورے یوریشیا میں۔ اس طرح سید علی خامنہ ای کی شہادت نے ایک نئی جیو پولیٹیکل حقیقت کو جنم دیا ہے جس کے اثرات آنے والی دہائیوں تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک ایران کے ہمسایہ ممالک کا تعلق ہے تو ترکی اور آذربائیجان کی غیر حاضری نے اس بات کو مزید واضح کر دیا ہے کہ ایران کو اپنی خارجہ پالیسی میں نئے سرے سے ترجیحات طے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ترکی اور آذربائیجان کے جو رہنما ہیں یہ مغرب کے زیادہ قریب ہوں گے، بیانہ چاہے جو مرضی دیں۔ دونوں کے اسرائیل سے بھی عملی تعلقات ہیں، بیانہ چاہے جو مرضی دیں۔ تاہم پاکستان کے وزیر اعظم کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے کچھ اہم پڑوسی اس کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران کی انقلابی شناخت اسے کبھی بھی مکمل طور پر مغرب کی طرف مائل نہیں ہونے دے گی۔ عوام کے جو لوگ ہیں جن کو ہم بسیج کہیں گے، انقلابی کہیں گے، اور عام ایرانی، شمالی تہران کے متمول یا امیر ایرانیوں کی میں بات نہیں کروں، شہری ایرانیوں کی بات نہیں کروں، ایران جو مغربی سرحد سے لے کر پاکستان کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے، جو کیسپین سی سے لے کر گلف یعنی خلیج فارس تک پھیلا ہوا ہے، یہاں کا ایک ایک شہری مجموعی طور پر انقلابی بن چکا ہوا ہے، اور یہی وہ بنیادی تضاد ہے جو ایران کی پالیسیوں کو ہمیشہ متاثر کرتا رہے گا۔ اس تضاد کو سمجھنا اس بات کی کلید ہے کہ ہم مستقبل میں ایران کی سمت کا اندازہ لگا سکیں گے۔ ایران کا مستقبل ایران اور عملیت پسندی کے درمیان ایک دوراہے پر ہے، اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس دوڑ میں کون جیتتا ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس دوڑ کا فیصلہ خود ایرانی عوام کریں گے، نہ کہ کوئی بیرونی طاقت، اور یہی ایرانی انقلاب کا سب سے بڑی یا آپ کہہ لیں کہ لیگیسی ہے جو سید علی خامنہ ای کی اس جنازے کی صورت میں سے سڑکوں پر ہے۔ عوام موبلائز ہوئے ہیں، عوام میں جوش و جذبہ ہے، لیکن عوام کے سارے جوش و جذبے کو ایک عملیت پسند سیاستدانوں کی سازش جو ہے وہ نگل بھی سکتی ہے۔ لہذا ایرانیوں کو ابھی سڑکوں پر رہنا ہوگا۔ سید علی خامنہ ای کو دفن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا سڑکوں پر آنا بند ہو جائے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔